لگتا ہے کہ اس نے ہیومن پرسیپشن میں کیا نتائج پیدا کیے. تو اس لحاظ سے تھیوری آف ایولیوشن جو ہے وہ قرآن کے موقف سے متصادم نتائج پیدا کرتی ہے. قرآن کا یہ بیان مجھے جن نتائج تک پہنچاتا ہے وہ یہ ہے کہ کائنات اور اسی بات بنتی ہے کہ اگر آپ ڈاروینزم کو اور نظریہ ارتقاء کو رد کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ کو تمام سائنس کو رد کرنی پڑے گی. اور اگر تمام سائنس کو آپ رد کرتے ہیں تو پھر تو آپ کے پاس کچھ رہ نہیں جاتا ہے. اس واسطے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک مخصوص پس منظر ہے فکری پس منظر میں اس کو دیکھیں کہ یہ حقیقت ہے. کوئی اور کسی دوسرے ملک میں پیدا ہو، کسی اور ملک کسی اور مذہب میں پیدا ہو، وہ کچھ اور سوچے گا، وہ اور تیسرا شخص کچھ اور سوچے گا. ہمیں تو حقائق سے سروکار ہے، صرف حقائق سے. اور سائنس حقائق اور منطق کے اوپر مبنی ہے اور اس کو آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں. یہ ہم بعد میں دیکھیں گے کہ چنانچہ اگر ابھی اگر آپ بایولوجسٹ سے یہ سوال کریں کہ کیا نظریہ ارتقاء کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے جس سے ہم یہ جان سکیں کہ مختلف قسم کے جاندار، مختلف قسم کے جانور اتنی تعداد میں کیوں ہیں اور اس سے کم کیوں نہیں ہے، اس سے زیادہ کیوں نہیں ہے، ان کے پاس اور کوئی توجہ نہیں ہوگی سوائے تھیوری آف ایولیوشن کے. تو یہ ایک مصدقہ تھیوری ہے سائنس کی، اور اگر آپ اس کو رد کرتے ہیں تو پھر آپ سائنس کو بھول جائیے. جی ہم اس پہ احمد جاوید صاحب چاہیں گے کہ آپ کی رات کی جاوید صاحب میں چاہتا ہوں کہ اس پہ ذرا تفصیلی بات ہو، لیکن اس سے پہلے میں ایک وقفہ لینا ہوگا، تھوڑی دیر کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ایک مذہبی تصورات سے پھوٹا ہوا. یہ دو مختلف طرح کی باتیں ہیں. پہلے تو جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا کہ یہ ہماری فطرت میں شامل ہے، میں سمجھتی ہوں یہ اکتسابی ہوتا ہے، کیونکہ فطرت میں جو چیز شامل ہے وہ بہت ابتدائی سطح پہ ہے اور وہ تحیر سے شروع ہوتی ہے. خوف ہے، اس کا اگلا مرحلہ تحیر ہے، اس کے بعد جو ہے اس کو کانکور کرنے کی، تسخیر کرنے کی خواہش ہے، اور پھر جا کے اسے اپریشیٹ کرنے کی سکل پیدا ہوتی ہے. تو میرے نزدیک یہ اکتسابی عمل ہے، یہ اس طرح سے آپ کی فطرت کا خاصا ہوتا نہیں ہے. ہم باقاعدہ چیزوں کو اپریشیٹ کرنا سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو کہ یہ خوبصورت ہے، یہ اچھی ہے اور یہ اچھی نہیں ہے. بچوں کے اندر جو سب سے ابتدائی بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو بہت جو ہے وہ حیرت سے دیکھتے ہیں. تو میرے نزدیک یہ اس کا بھی ارتقاء ہے کہ حیرت سے جو ہے وہ آپ خوف میں مبتلا ہو کے تسخیر کرنے کے عمل میں آئے اور پھر آپ نے اپریشیٹ کرنا سیکھا ہے. جہاں تک یہ ہے کہ اس کا جو ہے وہ تعلق مذہبی اقدار سے جوڑنے کی بات ہے، تو اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی ارتقاء کے عمل میں جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ مذہب کی تخلیق جو ہے وہ بہت بعد کا عمل ہے. ہم نے بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ نام دینا بعد میں سیکھا ہے، پروسیس پہلے شروع ہو گئے تھے، جس کو آج ہم جمالیات کہتے ہیں. یہ ہمیشہ سے جو ہے وہ کائنات میں ہے، لیکن اس کو اپریشیٹ کرنا اور اس کو جمالیات کے ایک جو ہے وہ نام یا ایک شعبے کے اندر قید کرنا، پیرہن دینا، یہ بعد کا عمل ہے. اسی طرح سے اس کو مذہبی اقدار کے ساتھ جوڑنا بھی بعد کا عمل ہے. انسان نے کائنات میں اپنے ارد گرد ماحول میں جو کچھ دیکھا اس سے جو ہے وہ اکتساب کر کے اپنی ذات کے اندر بہت سارے وہ رویے پیدا کیے ہیں جس کو بعد میں آ کے ہم نے ٹیم کر کے یہ کہا ہے کہ یہ فلاں اخلاقیات کے یا اقدار کے کھاتے میں ڈالی جا سکتی ہیں، اس میں فٹ آتی ہیں. احمد جاوید صاحب یہ بات تھوڑی سی اور واضح ہوئی. سعید اختر صاحب، کیا آپ اس بنیادی مقدمے سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ اس کا احساس اس کی فطرت کا، اس کی تخلیق کا بنیادی خاصہ ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ بات بہت آسان ہوتی ہے کہ ہم جب اپنے بارے میں سوچتے ہیں یا انسان کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیشہ موجود کے حوالے سے سوچتے ہیں. ہمیں اس سوال کے جواب کے لیے شاید بہت پیچھے جانا ہوگا، انسان کے اس دور میں جانا ہوگا جب وہ غار میں رہتا تھا. اور اگر ہم اس وقت بھی موجود معاشروں کا تقابلی جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں یقیناً جمالیات کی اپریسیشن تو موجود ہے، لیکن ان کی سطحیں بہت مختلف ہیں. اب افریقیوں کے لیے
جو کالے ہیں ان کے لیے حسن کا معیار اور ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ انسان کو اگر ہم ارتقاء کے حوالے سے دیکھیں گے تو سوال کا جواب بدل جائے گا. اور اگر ہم یہ دیکھیں گے کہ انسان کو کچھ چیزیں طے کر کے بنا دیا گیا تو پھر اس کا جواب مختلف نکلے گا. اور چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان ارتقاء کا نتیجہ ہے، لہٰذا اس کے ہاں جمالیات کا احساس بھی ارتقاء پذیری کے نتیجے میں وجود میں آیا. شاید اس کے اندر یہ احساس اس سطح پہ موجود نہیں تھا جب تک وہ اس پروسیس سے گزر کے انسان ہونے کی طرف اس نے قدم نہیں بڑھایا. ارتقاء کے لیے ایک مادی ماحول کا ہونا اور اس آبجیکٹ کا ہونا ضروری ہے جو ارتقاء کے مرحلے سے گزر رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ جو اس کی آبجیکٹیو کائنات ہے جو اس کے ارد گرد موجود ہے اس کے ہر مرحلے پہ اس پہ اثر انداز ہو رہی ہے. تو جب اثر انداز ہو رہی ہے تو اس کے احساسات کی کیفیت بھی بدل رہی ہے، اور احساسات کی کیفیت جو ہے بہت جمالیات کی نچلی سطح سے سفر کرتی کرتی آج کے جمالیاتی احساس تک آن پہنچی ہے. نہیں، میرا خیال جو بات یہ کہہ رہے ہیں یہ شعور کی سطح پر تو شاید صحیح ہو، احساس کی سطح پہ. سعید صاحب درست فرما رہے ہیں. ان کی بات میں ایک چیز قابل غور ہے کہ ہم مجبور